السلام علیکم۔ ماں محبت کی مورت، باپ شفقت کا سایہ، اے رب کریم یہ نعمت تیرے فضل سے پایا۔ یوں تو دنیا میں محبت اور احساس کے بہت سے رشتے ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں۔ انہی رشتوں میں ایک خاص، مضبوط، اعتبار، اعتماد اور تحفظ کے ڈور سے بندھا جاندار رشتہ باپ کا ہوتا ہے۔ زندگی کے صحرا میں باپ ہی وہ عظیم ہستی ہے جو ماں کے بعد اولاد کی معمولی سی تکلیف پر پریشان اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ اولاد کے لیے ماں اور باپ خالق کائنات کا ایک ایسا معجزہ، نعمت اور عطا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ جیسے بنجر زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کو زندگی کے ہر موڑ پر والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ دوستو، خاندان کی ترقی میں والد کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا اپنے بچوں کی پرورش میں ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک ماں نرم مزاج ہوتی ہے، لیکن باپ ظاہراً رعب اور دبدبے والی اس شخصیت کے پیچھے ایک شفیق اور مہربان شخص چھپا ہوتا ہے، جو زندگی کے سرد و گرم پہاڑوں اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بچوں کے سامنے باہمت اور طاقتور دکھاتا ہے۔ سنجیدگی سے مسلسل کاموں میں مصروف رہتے ہوئے اپنے اندر پیار، محبت، ایثار، شفقت اور تحفظ چھپائے رکھتا ہے تاکہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ قائم رہے، بچوں کے پاس کسی چیز کی کمی یا حسرت نہ رہے۔ یہ کڑکتی دھوپ ہے زندگی، وہ شجر سایہ دار ہے، میری روح وہ جا کا قرار ہے، میری خواہشوں کا وقار ہے۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث میں بھی والدین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، بس اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ سامعین حضرات، والد کی دعائیں خاموش سمندر کی طرح ہوتی ہے جس کی لہروں میں شدت پنہاں ہوتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، جائیے بنائے اپنی جنت۔ اگر وقت گزر جائے تو واپس نہیں آتا، صرف یادیں رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے ان قیمتی لمحات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھے تاکہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کا خدمت گزار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔